بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ ناظرین، یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی ہے نا، اس پہ چھوٹا سا ایک انالیسس بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور جو خبریں ہیں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ عمران خان صاحب کا کیس بھی لگا ہوا تھا آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں، بلکہ دونوں کیسز ان کے لگے ہوئے تھے، اس میں بھی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور یہ کیسز اس موقع پر دونوں اکٹھے کیسے لگ گئے اور کس طریقے سے یہ آگے بڑھیں گے یہ بھی آپ کو میں ابھی بتاتا ہوں۔ اور پاکستان ایک بڑے عجیب و غریب سچویشن میں پھنس گیا ہے موجودہ رجیم کے ہاتھوں، اس سے پاکستان کیسے نکل سکتا ہے اور یہ حالات پاکستان کو کہاں لے جائیں گے۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی بہنوں پر بھی تنقید شروع کر دی گئی ہے، کوئی دبے لفظوں میں کرتا ہے، کوئی کھلے لفظوں میں کرتا ہے، کچھ آرٹیکل ان کے خلاف لکھوائے جا رہے ہیں، کچھ انہیں ڈکٹیٹر قرار دیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، عمران خان صاحب کی جو بہنیں ہیں وہ صرف اپنے بھائی کے لیے جاتی ہیں ہر جگہ پہ، یہ بات سب کو انڈرسٹینڈ کرنی پڑے گی۔ ان کا پولیٹکس ہے، وہ دے ڈیم کیئر کہ جناب یہ جو پولیٹیکل پارٹی ہے پی ٹی آئی وہ کیا کرتی ہے کیا نہیں کرتی، ان کے دماغ میں یہ ہے کہ ہمارا بھائی باہر نکلنا چاہیے، اس کے لیے وہ کسی سے بھی لڑائی کر لیتی ہیں۔ عمران خان صاحب جو بھی انہیں کہتے تھے، اب وہ بجائے یہ سوچے کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے، وہ باہر آ کے بول دیتی تھی۔ دیکھیں نا، اگر علیمہ خانم اور باقی لوگ پولیٹیکل ہوتے جیسے باقی پولیٹیکل لوگ سوچتے ہیں تو وہ باہر آ کر الفاظ کو تبدیل کر دیتے، لیکن جو عمران خان نے کہا انہوں نے باہر آ کر بالکل ویسے ہی وہ بات کی، اور پارٹی کے لوگوں نے شاید اس طرح سے بات نہیں کی۔ تو اب صورتحال یہ پیدا ہو گئی ہے کہ وہ کھل کر کہہ رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو کر سکتی تھی وہ انہوں نے نہیں کیا، اور یہ بات پاکستان کا سوشل میڈیا بھی کہہ رہا ہے۔ عمران خان صاحب کی پولیٹیکل پارٹی جو ہے، اس کی وہ اسٹرینتھ جو وہ شو کر سکتی تھی، جتنے بڑے پیمانے پہ لوگوں نے ان کا ساتھ دیا، جتنے بڑے پیمانے پہ لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے، اس طریقے سے وہ کام کر نہیں پائے۔ اور اس کے لیے اگر میں کہوں کہ سب سے بڑا قصوروار کون ہے، تو سب سے بڑی غلطی ہوئی گنڈا پور صاحب سے۔ گنڈا پور صاحب کو اعتماد بھی ملا، موقع بھی ملا، لوگ بھی بہت بڑی تعداد میں ان کے ساتھ چلے، لیکن گنڈا پور صاحب نے 2 مرتبہ ایسا کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ایک تحریک چلانے کی کیپیسٹی تھی وہ بہت بری طرح متاثر ہوئی۔ ابھی بار بار کوشش کرنے کے باوجود تحریک انصاف وہ کیپیسٹی اس طریقے سے دوبارہ بڑھا نہیں پائی۔ ہاں، ایک مومنٹم بنایا سہیل آفریدی نے، اور وہ کچھ اور چیزیں کرنے کی بات کر رہے ہیں، لیکن کیا یہ ہو پائے گا؟ ایک طرف عمران خان صاحب کی بہنوں کے اوپر تنقید جو ہے وہ شدید ہو گئی ہے، وہ تیز ہو رہی ہے، اور پارٹی کے جو ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں، جو انٹرنل میٹنگز ہو رہی ہیں ان میں یہ طے کیا گیا کہ عمران خان صاحب کو مذاکرات کے ذریعے باہر لایا جائے، سڑکیں کوئی آپشن نہیں ہے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ مذاکرات کرتے ہیں حکومت کے ساتھ تو کن شرائط کے اوپر مذاکرات کریں گے؟ دیکھیں، مذاکرات جب بھی کرنے ہیں تو شرائط تو عمران خان صاحب کی ہے، اور ان کی جو آخری 3-4 شرائط ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک، وہ پہلے یہ کہتے تھے کہ آپ مینڈیٹ واپس کریں، اب وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں نیا الیکشن کروائیں۔ دوسرا، وہ یہ کہتے ہیں کہ 26 نومبر اور 9 مئی کے حوالے سے آپ جوڈیشل انکوائری کروائیں، CCTV فوٹیج نکالیں اور بتائیں کہ کس نے یہ قتل عام کروایا، ان چیزوں کو آپ چیک کریں۔ تو یہ اتنے سخت مطالبات ہیں۔ اور ایک، وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنے لوگ بے گناہ جیلوں میں قید ہیں ان سب لوگوں کو رہا بھی کیا جائے۔ پھر وہ عدالتوں کی بات کرتے ہیں، آئین کی بات کرتے ہیں، چلیں یہ تو بات کی چیزیں ہیں، لیکن ان شرائط کے اوپر کیا حکومت مان جائے گی کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروا دیا جائے؟ تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ حکومت فوری طور پہ الیکشن کروانے کے موڈ میں ہے، ان کی حالت بہت خراب ہے، خاص طور پہ ان کا ہر فیصلہ عوام ناپسند کرتی ہے، اور یہ فیصلے بھی اسی طرح کے، کبھی جہاز لے لیتے ہیں، کبھی جھولے لے لیتے ہیں، کبھی گاڑیاں لے لیتے ہیں، تو یہ اس سے باہر نہیں نکل رہے، اور یہ دعوے کرتے ہیں عوام کی خدمت کے، اور صرف اپنے جلسے جلوس اور تصویریں، اس کے اوپر ان کی پوری پالیٹکس چل رہی ہے۔ گراؤنڈ کے اوپر انہوں نے غریب آدمی کے لیے کسی قسم کا کوئی کام نہیں کیا۔ اب عمران خان کی مرضی کیسے شامل کروائی جائے؟ دیکھیں نا، اگر پاکستان تحریک انصاف بات چیت کرتی ہے حکومت کے ساتھ تو عمران خان کی مرضی شامل کروانی پڑے گی نا۔ عمران خان کو کچھ ملے گا تو عمران خان صاحب کچھ دیں گے نا۔ عمران خان صاحب کو کیا مل سکتا ہے؟ دیکھیں، جیل سے باہر آنے کے لیے عمران خان صاحب کیا قربان کر سکتے ہیں؟ کیا وہ اس حکومت کو تسلیم کر سکتے ہیں اگلے 3 سالوں کے لیے کہ یہ حکومت رہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ یہ تو مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان صاحب یہ قبول کریں گے، کرنا ہوتا وہ پہلے کر لیتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نئے الیکشن کے مطالبے سے دستبردار ہو جائیں گے، یہ بھی مشکل لگتا ہے۔ کیا عمران خان صاحب اپنا سخت موقف جو ہے وہ اس سے پیچھے ہٹ جائیں گے؟ ہاں، یہ مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب اپنے موقف میں کچھ حد تک نرمی لا سکتے ہیں، اور کچھ اپنے آپ کو ایک لمٹ میں لے جا سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں اس سے آگے نہیں جاتا اور تم بھی اس سے آگے مت جانا۔ تو یہ تو اچھی بات ہے، اگر اسٹیبلشمنٹ بھی اپنے آپ کو باندھ لے اور وہ یہ کہے جی ٹھیک ہے ہم اپنی حدود کے اندر جا رہے ہیں، تو سیاستدان بھی اپنی حدود کے اندر چلے جائیں، یہ اچھی بات ہے۔ لیکن اس وقت حکومت کے پاس عمران خان کو دینے کے لیے کیا ہے؟
یہ ہے بڑا سوال. اور جو لوگ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں حکومت کے ساتھ وہ عمران خان کو حکومت سے کیا لے کر دے سکتے ہیں, یہ ہے دوسرا سوال. سہیل آفریدی صاحب جو ہے نا وہ اچھا سسٹم یہ بات سمجھتا ہے کہ خطرہ اب انہیں پاکستان تحریک انصاف سے نہیں ہے, خطرہ انہیں اب عمران خان کی فیملی سے, یا سہیل آفریدی کو وہ کچھ حد تک خطرہ سمجھتے ہیں لیکن انہیں کافی حد تک ڈسکریڈٹ کرنے میں کامیاب رہی ہے اسٹیبلشمنٹ, خاص طور پہ جو گنڈا پور صاحب نے پورا ایک ایپیسوڈ چلایا اور اس کے بعد جس طرح سے سہیل آفریدی صاحب اسلام آباد کے اندر بند ہو گئے جب عمران خان صاحب کا ایشو اٹھا, اور رہتی سہی کسر جو ہے وہ ابھی بیرسٹر گور نے کہہ دیا کہ سہیل آفریدی ہر چیز میں آن بورڈ تھے اور وہ بھی کانفرنس کال کے اندر شامل تھے جو علیمہ خانم سن رہی تھی, تو اسے تاثر یہ گیا کہ جیسے ساری چیزوں میں وہ شامل ہے, تو انہیں ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دیکھیں سہیل آفریدی کے پاس اب بچا کیا ہے. عمران خان صاحب کا جو آخری ان کے لیے پیغام تھا سہیل آفریدی کے لیے وہ یہ تھا کہ اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کرو. اس کے بعد عمران خان صاحب نے انہیں کوئی پیغام نہیں دیا, اور اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری ابھی تک تو صفر ہے. ہاں یہ کہ مومنٹم بنایا, جلسے جلوس کیے انہوں نے, وہ تو عمران خان کا نام لے کر آپ جہاں بھی پاکستان میں جائیں گے جو بھی وزیر اعلیٰ ہوگا وہاں لوگ نکل آئیں گے, لیکن اسٹریٹ موومنٹ کے لیے جو ٹیکنیکل تیاریاں ہیں وہ ابھی تک نہیں کی. اور اب وہ کہتے ہیں جی وہ ایک تیاری کرنے جا رہے ہیں, اس کے لیے بھی انہیں کافی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑے گا. دیکھیں سہیل آفریدی کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو پرانے تجربہ کار سیاست دان ہیں یہ ان کو اپنی طرح کا بنا لیں گے تھوڑے عرصے میں, اور ان کا امیج بھی ان کی طرح کا ہی بن جائے گا. اب انہوں نے یہ سوچنا ہے کہ وہ عمران خان کے نظریے کے مطابق پبلک کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا اسٹیبلشمنٹ کے نظریے کے مطابق اپنے پرانے اور تجربہ کار سیاستدان ساتھیوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے, یا اس کے بیچ میں کوئی بیلنس کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے. یہ آپ کو آہستہ آہستہ ساتھ ساتھ پتہ چلتا جائے گا. اب آ جائیں عمران خان صاحب کے کیسز کی طرف. تو ایک کیس جو لگا ہوا تھا ہائی کورٹ میں القادر یونیورسٹی والا, اس میں 11 مارچ کی تاریخ دے دی گئی. اب دیکھیں کتنی لمبی تاریخ دی ہے, ذرا اس کا ٹائم لائن تو چیک کریں نا, یہ کیسز کب سے عمران خان صاحب نے دائر کیے ہوئے ہیں اور کتنی لمبی لمبی تاریخیں دی جاتی ہیں. یہ دیکھیں جناب, یہ عمران خان صاحب کے خلاف جو فیصلہ ہے وہ آیا تھا 17 جنوری کو پچھلے سال, اور اس کے بعد 15 مئی کو جناب مقرر کیا گیا اپیل کے لیے. پھر جناب نوٹس کر دیے گئے. پھر 5 جون کو نیب نے مزید وقت مانگ لیا. پھر 11 جون کو جو بینچ تھا وہ دستیاب ہی نہیں تھا. پھر 26 جون کو نیب کے نئے پروسیکیوٹر نے 4 ہفتے کا وقت مانگ لیا تھا. پھر 26 ستمبر تک یہ کیس نہیں لگا. پھر پروسیکیوٹر کی طبیعت خراب ہو گئی. پھر 16 اکتوبر کو بینچ ہی دستیاب نہیں تھا کہ جناب کیس نہیں لگ سکتا اب. پھر 4 نومبر کو بشرا بی بی نے درخواست دائر کی, وہ آج تک لگی نہیں. پھر 14 فروری کو انہوں نے کہا جی کہ جلد سماعت ہماری کی جائے, درخواست دائر کی گئی, اور جناب یہ آج کے دن کے لیے مقرر تھی, اور اب 11 مارچ دوبارہ دے دی گئی ہے. دوسرا جو معاملہ ہے اس کے اندر اعتراضات لگا دیے گئے ہائی کورٹ میں رجسٹرار کی. اعتراض کیا ہے جی, یہ زیر زبر کی غلطی ہے, یہ نقطہ یہاں کیوں نہیں لگا, یہ چیز یہاں کیوں نہیں لکھی, یہ اوپر آپ نے فلیگ کیوں نہیں لگائے ہوئے. جو بڑے عجیب و غریب قسم کے اعتراضات لگا دیے گئے جو نارملی اس قسم کے کیسز میں نہیں لگائے جاتے. اس کے اوپر بات بھی ہوئی عدالت کے اندر, لیکن جج صاحب جو وہاں پہ تھے انہوں نے کہا نہیں جی آپ اس کو دور کر لیں, ایک ہفتے کا ٹائم میرے خیال میں وہاں پہ بھی دے دیا ہے. تو یہ صرف ٹرک کی بتی ہے اور کچھ نہیں ہے جو بظاہر مجھے دکھائی دیتا ہے. ان کیسز میں ایسے عمران خان صاحب کو چھوڑ دیا جائے گا مجھے نہیں لگتا. مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید یہ ایک امید پیدا کر دیتے ہیں جب بھی کبھی کوئی تحریک چلنے والی ہوتی ہے یا پاکستان تحریک انصاف کوئی مومنٹم عوامی بنانے کی کوشش کرتی ہے تو یہ ایک امید پیدا کرتے ہیں, کبھی مذاکرات شروع کر دیتے ہیں, کبھی یہ عدالتوں کے اندر تھوڑا سا ہل جل پیدا کر دیتے ہیں تاکہ اگر کوئی تحریک چلنی ہے تو وہ تحریک نہ چل پائے. یہ ایسا دکھائی دیتا ہے.